بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تراویح میں جس پارے کی تلاوت کی گئی ہے وہ پارہ 10واں پارہ ہے۔ 10ویں پارے میں سورہ انفال اور سورہ توبہ دو سورے آتے ہیں۔ سورہ انفال کے بارے میں کل بات ہمارے سامنے آئی تھی۔ 9ویں پارے میں شروع ہو کر 10ویں پارے میں سورت ختم ہوتی ہے، اور 10ویں پارے کے پو پارے کے بعد سورہ توبہ شروع ہوتی ہے۔ تو سورہ توبہ اس کا دوسرا نام ہے سورہ برات۔ برات اللہ رب العزت نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس سورت کو دو مقصد سے دیے گئے ہیں۔ ایک مقصد سورہ برات اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں کافروں کے برات کا تذکرہ ہے، کہ ان کے مشرکین کے وہ لوگ جو بدعہدی کرتے تھے، یعنی عہد کر کے توڑ دیتے تھے اس کے تعلق سے، تو اس لیے اس سورت کو سورہ برات کہتے ہیں۔ اور سورہ توبہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس سورت میں اللہ رب العزت نے کفار و مشرکین کا تذکرہ کیا ہے، ان پر ہونے والے عذابات کا تذکرہ کیا ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان ان عذابات کو سن کر پڑھ کر مسلمان پکی سچی توبہ کر لے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس سورت کا نام سورہ توبہ رکھا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ قرآن کے اندر 114 سورتیں آتی ہیں۔ 114 سورتوں میں کچھ سورتیں مکی ہیں اور کچھ سورتیں مدنی ہیں۔ مکے میں جو سورے نازل ہوئے ان کو مکی سورہ کہا جاتا ہے، مدینے میں جو سورت نازل ہوئی ہے اس کو مدنی سورت کہا جاتا ہے۔ تو یہ سورت مدنی سورت ہے اس لیے کہ مدینہ منورہ میں یہ سورہ نازل ہوا۔ تو یہ بات بھی ہمارے سامنے آئی تھی کہ جو بھی قرآن کے اندر مکے میں نازل ہوئی سورت ہے اس میں اللہ رب العزت خاص کر 3 چیزیں بتاتے ہیں۔ ایک توحید، دوسری رسالت، تیسری آخرت۔ لیکن جو سورہ مدینے میں نازل ہوئے ہیں اس میں بہت سارے احکامات بیان ہوتے ہیں، بہت ساری عبادتیں ہیں، جیسا کہ نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ خیرات ہے، حج ہے، عمرہ ہے اور قربانی ہے، اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے مسائل بیان ہوتے ہیں، نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ، یہ سب احکام مدینے میں جو سورہ نازل ہوئے ہیں اس کے اندر اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو اس صورت میں اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کا تذکرہ فرمایا ہے۔ غزوہ بدر ہم میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو ہجرت کر کے جانے کے بعد یہ سب سے پہلا غزوہ ہے، سب سے پہلی جنگ ہے کہ مسلمانوں نے کفار کے مقابلے میں کفار سے انہوں نے جنگ کیا۔ تو یہ اسلام کا سب سے پہلا غزوہ ہے، سب سے پہلی جنگ ہے۔ تو غزوے میں اور جنگ میں تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں صحابہ بھی شامل ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہوں، اس کو جنگ نہیں بولتے بلکہ اس کو غزوہ بولتے ہیں۔ اور جنگ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں صحابہ شامل ہوں لیکن اللہ کے نبی شریک نہیں ہوئے ہوں، اس کو جنگ کہتے ہیں۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو اس طریقے سے غزوہ بدر کا یہاں جو ہے اللہ رب العزت تذکرہ کر رہے ہیں کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی لیکن کافروں کی بہت زیادہ تھی۔ کافروں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے تو ان کے اندر شیطان نے اکڑ پیدا کر دی اور ان کے اندر انانیت پیدا کر دی کہ بھئی مسلمان بہت کم ہیں، ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں، آج مسلمانوں کا نام و نشان اس زمین سے ختم ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ لوگ جو ہیں اپنے اندر بڑپن پیدا کیے اور ان کے اندر انانیت پیدا ہوئی۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی ایسی مدد فرمائی کہ حدیثوں میں بات آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے غزوہ بدر میں میدان بدر کے اندر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو نازل فرمایا، فرشتوں کو اتار کر صحابہ کی مدد فرمائی۔ تو جب اللہ مدد کرنے پر آتے ہیں تو مشکل وقت میں بھی اللہ ایسا راستہ نکال دیتے ہیں کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔
تو ایک طرف کفار 1000 سے بھی زیادہ اور ایک طرف مسلمان صرف 313، لیکن مسلمان جیت گئے، مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے کامیابی عطا فرمائی۔ تو یہ واقعہ ہمارے لیے عبرت ہے کہ ہم بھی جو ہے اپنی زندگی کو بدلیں، ہم بھی اپنی عبادتوں کو اچھی بنائیں، تو انشاءاللہ آج بھی ہماری زندگی میں اللہ ایسی مدد شامل کریں گے، لیکن شرط ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں۔ حضرات صحابہ کی زندگی میں جیسی مدد اللہ کی ہوتی تھی، انشاءاللہ وہ مدد ہماری زندگی میں بھی آئے گی، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم اچھے بنیں، ہمارے اخلاق اچھے ہوں، ہماری عبادتیں اچھی ہوں، اور ہمارا اندر اور باہر ہر طریقے کا جو ہے اچھا ہمارے اندر جو ہے انسانیت، اچھی انسانیت آئے اور اچھے اخلاق پیدا ہوں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال رہے گی۔ تو غزوہ بدر کا واقعہ ہم سب کے لیے نمونہ ہے، عبرت ہے، ہم سب جو ہے اس واقعے سے سبق لینا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے اعمال کو بدلنے کی اور اپنے اخلاق کو اچھا سے اچھا بنانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔